بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اولاد کا شوق کسے نہیں ہوتا، مگر میں کیا جانتی تھی کہ اولاد کا یہ شوق مجھے کہاں لے کر جائے گا، اور میں زندگی میں ہمیشہ پچھتاتی رہوں گی کہ جو کچھ میں نے دیکھا کاش میں نے نہ دیکھا ہوتا، اور جو سنا کاش میں نے کبھی نہ سنا ہوتا۔ میری کہانی رلا دینے والی ہے، اس لیے اسے آخر تک سننا اور میرے لیے دعا ضرور کرنا۔ ان دنوں میں اولاد حاصل کرنے کے لیے بے چین رہا کرتی تھی۔ میرے شوہر نے اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی، ہماری اپنی اولاد نہیں ہو سکتی تھی، لیکن زندگی نے مجھے ایسا کڑا وقت دکھایا کہ سوچا نہ تھا۔ میرا شوہر اولاد کی خواہش میں اس دنیا سے ہی چلا گیا، میں بیوہ بن کر رہ گئی۔ زندگی میں بس آنسو بہانے کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھوں، یوں روتے روتے پہاڑ جیسی زندگی تو نہیں کٹے گی۔ دل میں تہیہ کر لیا کہ ایک بچے کو گود لوں گی، وہ بچہ جس کے ماں باپ نہ ہوں یا جسے ماں باپ کی محبت کی ضرورت ہو کا حقدار ہو۔ پھر مجھے کسی نے خواتین کے جیل کا بتایا۔ اس جیل میں بھی بچے پیدا ہوتے تھے اور وہاں سے عورتیں آ کر من چاہے بچوں کو اپنے گھر لے جاتی تھیں، انہیں گود لے لیتی، انہیں پالا کرتی تھیں۔ اس بات پر میں خوش ہو گئی تھی، کیونکہ ظاہر ہے جیل میں موجود عورتوں کے بچے کہاں ان کے گھروں میں جاتے ہوں گے، ان کے لیے تو زندگی بڑی مشکل ہوتی ہوگی۔ ظاہر ہے ایک مجرمہ عورت جو بچہ پیدا کرے گی، اسے کون عزت کی نگاہ سے دیکھے گا۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ میں ایسی ہی کسی عورت کا بچہ گود لوں گی، جس سے کوئی نہ پوچھتا ہو، نہ ہی جس کا کوئی وارث ہو، تاکہ وہ اپنے بچے سے بعد میں مل بھی سکے۔ میں تو بس اپنی مامتا نچھاور کرنا چاہتی ہوں، کسی کو پالنا چاہتی ہوں، اور اپنے شوہر کو ناراض اس دنیا سے بھیجنے کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ خیر سے میں نے کوشش کرنا شروع کر دی، مگر جیل کے کسی بھی عملے نے مجھے یہ معلومات نہیں دی کہ یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تب مجھے مزید تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ صرف ڈاکٹر نیلوفر ہی ہے جو جیل میں موجود عورتوں کے بچے مجھے دے سکتی ہے۔ میں نے سوچا کہ میں ڈاکٹر نیلوفر سے ہی جا کر بات کروں گی، کیونکہ وہ نہ صرف جیل کے اندر پیدا ہونے والے بچوں کی ڈیلیوری اور کیسز وغیرہ کرتی تھی، بلکہ ان بچوں کو مستحق ماں باپ تک بھی پہنچا دیتی تھی۔ یہاں تک مجھے اس بات کا اندازہ تو ہو چکا تھا کہ نیلوفر ڈاکٹر ہی وہ عورت ہے جو مجھے جیل تک رسائی دے سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ بچوں کی پیدائش خفیہ طریقے سے کی جاتی ہے۔ یعنی یہ بات جب میں نے عام لوگوں سے پوچھی تھی تو سبھی نے لا علمی کا اظہار کیا، اور جیل کے عملے نے بھی بڑی سختی سے منع کر دیا کہ ہم تو نہیں جانتے، ہمارے جیل میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن پھر ڈاکٹر نیلوفر سے بات کی تو انہوں نے رازداری کی شرط بتا کر میرے ساتھ یہ بات شیئر کر لی کہ ہاں جیل میں بچے پیدا ضرور ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ بات ہر ایک کو نہیں بتاتے۔ آپ کیونکہ بہت عرصے سے کوشش کر رہی ہیں، اس کوشش میں آپ نے بہت سارے لوگوں سے بات چیت بھی کر لی، تو اب دوبارہ کسی سے مت پوچھیے گا اور اس بات کو راز ہی رکھیے گا، کیونکہ جیل میں پیدا ہونے والے سبھی بچے امانت ہوتے ہیں، اور قیدی عورتوں پر پہلے ہی بہت سارے الزامات ہوتے ہیں۔ ایسے میں اگر کسی عورت کے بارے میں اس کے گھر والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اس نے بچہ پیدا کیا ہے تو اس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ میں ڈاکٹر نیلوفر کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بچے ان کے شوہروں کے ہی ہوتے ہیں۔ میری بات سن کر ڈاکٹر نیلوفر نے اپنی بات سمیٹتے ہوئے محتاط لہجے میں کہا، جی وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پھر بھی آپ کو ہمارے معاشرے کا تو پتہ ہی ہے نا، لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، پھر قیدی عورتوں کی بھی تو عزت ہوتی ہے۔ میرے ذہن میں ایک سوال اٹکا رہ گیا تھا۔ ڈاکٹر نیلوفر، یہ تو بتائیے کہ کیا ان عورتوں کے شوہر ان سے ملاقات کے لیے آتے ہیں جو ان کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ یہ بچے کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ میری بات سن کر ڈاکٹر نیلوفر نے سرد لہجے میں مجھ سے ایک ہی جملہ کہا تھا، شازیہ اگر آپ کو بچہ چاہیے تو آپ بلا وجہ کے سوالوں سے پرہیز کریں۔ میں نے آپ کو بچہ دینے کی بات کی ہے، رضامندی ظاہر کی ہے، یہی بڑی بات ہے۔ اب اگر آپ طرح طرح کے بے تکے سوالات کریں گی تو میرے لیے آپ کو بچہ دینا مشکل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر نیلوفر کا بدلتا ہوا سرد لہجہ اس بات کی نشاندہی تھا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ ڈاکٹر نیلوفر اس قدر خوبصورت اور گرم جوش شخصیت تھی کہ وہ کسی سے غصہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن جس بات کو وہ مجھ سے چھپا رہی تھی وہ ضرور کوئی ایسی مشکوک بات تھی جو کسی کو معلوم نہیں تھی، اور پتہ نہیں مجھے کہاں سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ بات پتہ چل گئی۔ بس کہتے ہیں ڈھونڈو تو انسان کو خدا بھی مل ہی جاتا ہے۔ خیر
میں نے دل میں یہ بات بٹھا لی تھی کہ میں ڈاکٹر نیلوفر کی حقیقت تک ضرور پہنچ کر رہوں گی۔ کہیں یہ بچے اغوا تو نہیں کرتی۔ بہت سارے ایسے سوالات تھے جو میرے ذہن میں آ رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں تو بچہ یہیں سے لوں گی، بھلے یہ میرے لیے زندگی کا بہت برا تجربہ ہی کیوں نہ ہو سکتا ہے میں کسی قیدی عورت کی مدد کر پاؤں۔ میں نے یہ بات اپنی ماں کو بتا دی۔ اماں کہنے لگیں کہ بیٹی ان معاملات سے دور رہو، کیا پتہ یہ لوگ ہسپتالوں سے بچے چوری کر کے لاتے ہوں اور پھر انہیں جیل میں قیدی عورتوں کے بچوں کے نام پر بیچ دیتے ہوں۔ اماں کی بات صحیح نہیں تھی کیونکہ یہ لوگ بچہ بیچ نہیں رہے تھے۔ ڈاکٹر نیلوفر نے مجھے کہا تھا کہ آپ یہاں سے جو بھی بچہ لے کر جائیں گی اس کی آپ کو ہمیں کوئی فیس نہیں دینا ہوگی، کیونکہ ہم بچے بیچ نہیں رہے بلکہ ہم مجبور عورتوں کے بچے آگے لوگوں کو پالنے کے لیے دے دیتے ہیں۔ ڈاکٹر نیلوفر کی اس بات سے مجھے حوصلہ بھی ہوا تھا اور اس بات کا یقین بھی کہ یہ لوگ کسی کے بچے بیچتے نہیں ہیں بلکہ واقعی میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ مگر سوال یہ تھا کہ جیل میں قیدی عورتوں کے بچے پیدا کیسے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے شوہر ان سے ملنے نہیں آتے اور جیل میں کوئی مرد تھا نہیں۔ اس بات نے مجھے حیران بھی کر دیا تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ ابھی مزید حیرت میرے سامنے آنے کو باقی ہے۔ ڈاکٹر نیلوفر نے مجھے کہا تھا کہ آپ سوموار والے دن آ جائیے گا، میں آپ کو مختلف بچے دکھاؤں گی۔ آپ کو جو بھی بچہ خوبصورت لگا، صحت مند لگا یا جس پر بھی آپ کا دل آ گیا آپ اسے لے جائیے گا۔ ڈاکٹر نیلوفر کی اس بات نے مجھے خوش کر دیا تھا۔ ظاہر ہے بچے تو سبھی پیارے ہوتے ہیں مگر کسی بچے میں انسان کا دل آ جاتا ہے۔ سوموار والے دن میں ڈاکٹر نیلوفر کے آفس گئی، انہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا، ہم لوگ جیل کے احاطے میں پہنچ گئے۔ مجھے تو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی تھی کہ جیل کے سیل میں مختلف عورتوں نے اپنے بچے بھی اٹھا رکھے تھے، کچھ تو بچوں کو دودھ تک پلاتی تھیں۔ یہ بات بڑی حیران کن تھی۔ میں نے ڈاکٹر نیلوفر سے پوچھا کہ کیا یہ عورتیں اپنے بچے آسانی سے مجھے دے دیں گی؟ میں نے ڈاکٹر نیلوفر سے سوال کیا تو وہ بولیں کہ ہاں، اس بات کی تو آپ فکر ہی نہ کریں، ان سبھی عورتوں میں سے کسی سے بھی آپ بچہ مانگیں گی تو وہ فوراً آپ کو اپنا بچہ دے دیں گی۔ میں نے دیکھا تھا کہ سیل میں بہت ساری عورتوں کے پاس بچے تھے، لیکن جب میں نے غور کرنا شروع کیا تو سب بچے 2 سروں والے تھے۔ میرے تو جیسے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اگر کوئی ایک بچہ 2 سروں والا ہوتا تو یقیناً مجھے کوئی برا محسوس نہ ہوتا یا پھر میں حیران نہ ہوتی، مگر میں نے دیکھا، غور سے دیکھا، بار بار دیکھا تو پتہ چلا کہ یہاں پر موجود جتنی بھی عورتیں تھیں ان سبھی کے بچے 2 سروں والے تھے۔ یہ اپنے آپ میں ایک عجیب بات تھی۔ میں نے ڈاکٹر نیلوفر سے پوچھا کہ ان سبھی عورتوں کے بچے 2 سروں والے کیوں ہیں؟ انہوں نے میری طرف عجیب نظر سے دیکھا اور بولیں، بس شازیہ جی ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یہ تو بس اللہ کی قدرت ہے، ہم کسی بات میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، ہم کون ہوتے ہیں اس کی تخلیق میں بولنے والے۔ بظاہر تو ڈاکٹر نے بہت اچھی بات کی تھی، مناسب اور معقول بات تھی، لیکن مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی کیونکہ یہ سبھی کی سبھی عورتیں 2 سروں والے بچے اٹھائے بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے چہرے پر ممتا کے تاثرات بھی نہیں تھے، ایسا لگتا تھا کہ یہ بچے ان کے ہیں ہی نہیں۔ کسی نے تو بچے کو ایسے اٹھایا ہوا تھا جیسے کسی بھکارن کے بچے کو پکڑا ہوا ہو۔ عورتوں کی آنکھوں میں عجیب سی ویرانی تھی، خوف و ہراس تھا جسے میں سمجھ سکتی تھی۔ ایک عورت مجھے ایسی بھی ملی جو کہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی، مگر ڈاکٹر شازیہ کی وجہ سے وہ بہت ہچکچا رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ ابھی کنواری ہے، اس کی شادی بھی نہیں ہوئی اور چہرے پر معصومیت بھی بہت تھی۔ اس نے مجھ سے بہت بار مخاطب ہونے کی کوشش کی مگر ڈاکٹر شازیہ کی موجودگی میں ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہاں کھڑی ایک جیلر سے میں نے رسمی بات چیت بھی کر لی، اسے اپنا نمبر بھی دے دیا۔ چونکہ میں پیشے کے اعتبار سے وکیل تھی تو مجھے لوگوں سے راہ و رسم بڑھانے کا طریقہ اور فن اچھے طریقے سے آتا تھا۔ میں نے جیلر سے نمبر بھی لے لیا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ اب میں اس سے بات چیت عورت تک پہنچ سکتی ہوں جو کہ مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی، مگر ڈاکٹر شازیہ کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ میں نے ڈاکٹر شازیہ کا دل رکھنے کے لیے کہا کہ میں جمعے والے دن آؤں گی اور کوئی بچہ لے کر جاؤں گی۔ آج میں اپنی اماں سے جا کر مشورہ کروں گی۔ میں نے ڈاکٹر شازیہ کو دکھانے کے لیے ان بچوں کی تصویریں بھی لے لی تھیں، مگر سچ بات تو یہ ہے کہ اب مجھے بچہ گود لینے سے زیادہ ان عورتوں کی فکر ہو گئی تھی جو کہ اسی جیل میں موجود تھیں اور ان کے بچے دوسرے لوگوں کو دیے جا رہے تھے، وہ بھی بنا کسی معاوضے کے۔ ظاہر ہے اگر یہ ان کی مائیں ہوتی یا یہ بچے انہوں نے ہنسی خوشی پیدا کیے ہوتے تو وہ کسی کو دینے کے لیے بنا کسی چونچ ران کے کیسے راضی ہو جاتی۔ بس یہی ایک بات تھی جو میرے ذہن میں چپکی ہوئی تھی۔ میں نے ڈاکٹر نیلوفر کی تحقیق کرنے کا بیڑا اٹھا لیا تھا، دل میں سوچ لیا تھا کہ میں اپنے پیشے کا فائدہ اٹھاؤں گی،
اسے صحیح مقصد کے لیے استعمال کروں گی اور ضرور ڈاکٹر نیلوفر کی تحقیق کر کے پتہ کروں گی کہ یہ عورتیں کون ہیں، کن کے بچے ہیں اور سب کے بچے دو سروں والے ہی کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی کڑی جو مجھے ملی تھی وہ اس جیلر کا نمبر تھا۔ میں نے اسے چائے پر بلا لیا، کہا کہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ جیلر سائمہ ویسے بھی ہنسمکھ اور خوش اخلاق لڑکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ مجھے زیادہ سے زیادہ باتیں اس جیل کے بارے میں بتا سکتی ہے، یہاں کے اندر لوگوں کی کیا کیا مصروفیات ہیں اور ان عورتوں کے بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مجھے اس سلسلے میں سب سے پہلی ملاقات جیلر سائمہ سے کرنی تھی، کیونکہ سائمہ ہی وہ عورت تھی جو مجھے ڈاکٹر نیلوفر تک لے کر جا سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ اس سے فون پر بات کرنے کی بجائے بہت بہتر ہوگا کہ میں اسے کھانے پر بلا لوں، یوں وہ زیادہ باتیں بھی مجھے بتا دے گی، میرے ساتھ اس کی جان پہچان بھی ہو جائے گی، اور اسی جان پہچان کی وجہ سے میں اس سے زیادہ معلومات لے سکوں گی۔ میری کھانے کی دعوت کو تو اس نے بڑے تردد کے بعد قبول کیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ مجھے جانتی نہیں تھی تو میرے ساتھ کھانا کیسے کھا سکتی تھی۔ بہرحال اس نے حامی بھر لی تو میں نے اپنے سوالات پہلے سے ہی تیار کر رکھے تھے۔ جب وہ مجھ سے ملنے آئی تو میں نے اسے مکمل یقین دلایا کہ میں اس کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گی، کیونکہ میں اس کی وعدے کی پابند تھی۔ سائمہ نے مجھے بتایا کہ مجھے آپ کو ویسے بھی کافی ساری باتیں بتانے کا من چاہ رہا تھا، مگر میں اس لیے ڈر رہی تھی کہ کہیں آپ کسی اور کو نہ بتا دیں، یا پھر کہیں آپ یہ باتیں ڈاکٹر نیلوفر سے ہی نہ کہہ دیں۔ دیکھیے، ہم جس علاقے میں، جس سیٹ اپ میں، سسٹم میں کام کرتے ہیں، وہاں پر اچھے برے لوگ دونوں ہی ہیں، مگر بعض اوقات انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ کس پر بھروسہ کرے اور کس پر نہ کرے۔ میں بھی جانتی ہوں کہ آپ کس بات کی وجہ سے بے چین ہیں۔ دو سروں والے بچوں کی پیدائش ایک ایسا معمہ ہے جو میرے لیے بھی اس سے پہلے دلچسپی کا باعث تھا۔ میں نے بہت ساری کوششیں کر کے دیکھیں، مگر کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ بس اس کے بعد سے میں بہت ڈر گئی ہوں۔ میں کبھی کسی کو ڈاکٹر نیلوفر کے بارے میں کوئی بات نہیں بتاتی۔ ابھی بھی مجھے ان کے بارے میں ایسی باتیں نہیں پتہ کہ میں آپ کو بتاؤں تو آپ فوراً ہی اس بات کی تہ تک پہنچ جائیں، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے بھی ڈاکٹر نیلوفر پر شک ہے۔ اصل میں ہمارے جیل میں تو کوئی بھی آدمی کبھی نہیں آیا، ایک بھی ملاقاتی جیل کے اندر نہیں آیا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جیل کی عورتیں دھڑا دھڑ بچے پیدا کر رہی ہیں؟ ڈاکٹر نیلوفر ہی وہ واحد ڈاکٹر ہیں جو ان بچوں کا، یعنی ان عورتوں کی ڈیلیوری کرنے آتی ہیں۔ مجھے یہ بات عجیب لگتی ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی کہانی ہوگی، کوئی بھیانک سچ ہوگا، لیکن مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ اس معاملے میں میرا اپنا تجسس بھی پچھلے ہفتے سے جاگا ہے، اور اسی دن سے میں نے نظر رکھنا شروع کر دی ہے کہ کون کیا کرتا ہے۔ میں نے بھی جیل میں ایک عجیب سی بات محسوس کی، وہ یہ کہ ڈاکٹر شازیہ کچھ عورتوں کو جیل کے اندر موجود تہہ خانے میں لے کر جاتی ہیں۔ جب وہ آتی ہیں تو ان عورتوں کو کوئی بات یاد نہیں ہوتی۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ شاید ان پر کوئی ظلم ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر شازیہ کچھ ایسا کرتی ہیں جس کی وجہ سے یہ عورتیں حاملہ ہو جاتی ہیں، یا پھر بیسمنٹ میں کوئی آدمی موجود ہے جو ان عورتوں کو استعمال کرتا ہے، ان سے تعلق بناتا ہے، یا پھر ان سے بچے پیدا کروانا چاہتا ہے۔ مگر ایسا نہیں ہے۔ وہ سبھی کی سبھی عورتیں جس حالت میں بیسمنٹ جاتی ہیں اسی میں واپس آ جاتی ہیں۔ ان کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، نہ ان کے چہرے پر تھکن ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں۔ میں نے تو 2-3 عورتوں سے پوچھا بھی کہ آپ کے ساتھ تہہ خانے میں کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، وہاں تو نہ کوئی آدمی ہے، نہ کوئی خوف والی بات، بلکہ وہ تو ایک اچھی جگہ ہے۔ وہاں جا کر ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم نے تازہ ہوا میں سانس لے لیا ہے، بلکہ وہاں جا کر تو ڈاکٹر نیلوفر ہمارے ساتھ اچھی ہو جاتی ہے، ہمیں طرح طرح کے جوس پلاتی ہے، اور کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا۔ ہم تو وہاں لیٹ جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ میں نے جب ان عورتوں سے یہ باتیں سنی تو میں نے ان سے کوئی بات نہیں پوچھی مزید۔ جانتی تھی کہ یہی جوس پینے کے بعد کچھ عرصے کے اندر یہ عورتیں حاملہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ تہہ خانے میں جانے والی اس سے پہلی عورتوں کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ وہ پریشان تھی کہ ہم امید سے کیوں اور کیسے ہو جاتی ہیں، جبکہ ہم تو کسی سے ملتی بھی نہیں، تعلق بھی نہیں بناتی۔ اور تو اور ایک کنواری لڑکی جب امید سے ہوئی تو پھر ہمارے پورے جیل میں یہ بات پھیل گئی تھی۔ سبھی حیران تھے کہ اس لڑکی سے تو کوئی ملنے بھی نہیں آیا، اس کی تو شادی بھی نہیں ہوئی، تو پھر اس نے بچہ کیسے پیدا کر لیا؟ آپ ہی سوچیں، یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ مگر یہ بات میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس سارے واقعے کے پیچھے ڈاکٹر نیلوفر ہی ہیں۔ وہ آپ کو بتا سکتی ہیں کہ یہ سب بچے پیسے پیدا ہوتے ہیں، ورنہ اگر ڈاکٹر نیلوفر کو پتہ نہیں ہے
تو پھر یہ ان عورتوں کو تہہ خانے میں کیوں لے کر جاتی ہیں؟ کوئی تو بات ہے، تہہ خانے میں کوئی تو موجود ہے جس کی وجہ سے یہ ساری عورتیں بچے پیدا کر رہی ہیں، اور وہ بھی عجیب و غریب بچے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سب کچھ کہیں نہ کہیں سے ڈاکٹر نیلوفر کی کارستانی ہے؟ سائمہ کی بات سن کر میں سمجھ گئی تھی کہ یہ بات اتنی سادہ نہیں جتنی دکھتی ہے۔ ظاہر ہے 2 سروں والے بچے پیدا ہونا، پھر بہت ساری عورتوں کے ہاں ایک طرح کے بچے پیدا ہونا بڑی عجیب بات تھی۔ ڈاکٹر نیلوفر کو اس جیل سے کوئی فیس بھی نہیں ملتی تھی۔ اب ظاہر ہے ڈاکٹر نیلوفر کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا ہی، بس وہی مقصد مجھے جانا تھا۔ لیکن میں جب بھی ڈاکٹر نیلوفر سے بچوں سے متعلق کوئی بات کرتی تو وہ چڑھ جاتی اور مجھ سے کہتی کہ آپ کو بچہ چاہیے یا نہیں۔ اب میں بنا کسی مقصد کے جیل آ جا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ جیل کا عملہ صرف ڈاکٹر نیلوفر کے حوالے سے ہی مجھے اندر جانے کی اجازت دیتا تھا، اور مجھے اس بات پر بہت عجیب سا محسوس ہوتا تھا کہ ایک وکیل ہونے کے باوجود بھی میں جیل کے اندر نہیں جا سکتی تھی، چاہے میں اس کے لیے جتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لوں۔ خیر میں نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا، نہ ہی میں جذباتی ہونے پر یقین رکھتی تھی۔ سائمہ نے مجھے کہا کہ وہ مجھے ڈاکٹر نیلوفر کے بغیر بھی جیل کے اندر آنے کی اجازت دے سکتی ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے مجھے ہفتے کا دن بتایا، کیونکہ ہفتے والے دن ڈاکٹر نیلوفر اپنے کلینک ہوتی تھیں، اور یہی وہ دن تھا جب میں جیل کے اندر جا کر وہاں کے حالات کا پتہ لگا سکتی تھی، کیونکہ ڈاکٹر نیلوفر کی موجودگی میں کوئی بھی کام کرتی تو جیل کے عملے کو ضرور پتہ چلتا۔ جمعے والے دن سائمہ نے کمال کر دیا۔ اس نے مجھے ڈاکٹر نیلوفر کا کوٹ بھی لا کر دے دیا۔ بولی کہ آپ بس انہی جیسا حلیہ بنا کر دروازے سے اندر آ جانا، نہ ہی کوئی آپ کو روکے گا، نہ کوئی آپ سے سوال کرے گا کہ آپ جیل کے اندر کیوں آئی ہیں اور کیا کرنے آئی ہیں، کیونکہ یہاں پر ہر شخص کو ہی پتہ ہے کہ ڈاکٹر نیلوفر اکثر یہاں آتی رہتی ہیں، تو آپ بھی کسی سے بات چیت نہیں کرنا، بس سیدھا اینک لگا کر اندر آ جانا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ سائمہ کی چالاکی کام آ گئی۔ جب میں جیل کے اندر پہنچی تو دکھا دیا۔ بولی کہ تہہ خانے میں جانے کے لیے ایک خفیہ راستہ ہے۔ مجھے پتہ ہے کیونکہ میں ظاہر ہے جیل کے عملے میں سے ہوں، لیکن یہاں پر باقی کسی کو بھی اس بارے میں نہیں پتہ، سو آپ بھی دھیان سے جائیے گا، ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو جاتے ہوئے دیکھ لے تو مسئلہ میرے لیے بن جائے، سو آپ اکیلی چلی جائیں۔ اگر آپ کو کسی نے جاتے ہوئے دیکھ بھی لیا، آپ تو وکیل ہیں، آپ آزاد ہیں، آپ کا پیشہ مجھ سے الگ ہے، آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں، مگر میرے لیے مسئلہ ہوگا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ مجھے سائمہ نے چابی بھی دے دی تھی جو ایک تالے کو لگتی تھی۔ تالا کھول کر میں تہہ خانے تک جا سکتی تھی، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ مجھے ڈر تو بہت لگ رہا تھا کہ اگر تہہ خانے میں کوئی ایسی چیز ہوئی جس کی میں نے توقع بھی نہیں کی تو کیا کروں گی، مجھے مدد کی ضرورت پڑی تو کیا کروں گی۔ لیکن بس دل میں لوگوں کی مدد کرنے کا ایک جذبہ تھا۔ ان عورتوں کے درد بھرے چہرے مجھے نظر آ رہے تھے جو یہاں برسوں سے قید تھیں، جن کی گود میں بچے تھے اور ان بچوں کی وہ ماں بھی نہیں تھیں۔ یہ بات بڑی تکلیف دہ تھی۔ میں اللہ کا نام لیتی سیڑھیاں اترتی نیچے کی طرف جاتی جا رہی تھی۔ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، تہہ خانہ تو ویران تھا۔ باہر کالے رنگ کے پردے لگے ہوئے تھے۔ ان پردوں کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ اندر کوئی کمرہ ہوگا۔ سائمہ نے ان عورتوں کا ذکر کیا تھا جو اس تہہ خانے میں ہو آئی تھیں۔ اس کے مطابق تو یہاں سونے کی جگہ بھی تھی، تو اگر تہہ خانہ خالی ہوتا تو پھر عورتیں سوتی کہاں تھیں؟ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو ایک پورا کمرہ بنا ہوا تھا، جس میں ایک الٹرا ساؤنڈ کی مشین بھی تھی اور ایک بیڈ بھی رکھا گیا تھا۔ اس بیڈ پر شاید عورتوں کو لٹایا جاتا تھا، مگر یہ سب کچھ ابھی خالی تھا۔ اس میں نہ ہی کوئی آدمی تھا اور نہ ہی کوئی اور انسان مجھے نظر آیا، مگر جیسے ہی میں باہر جانے لگی تو مجھے اس کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم کے دروازے کے کھلنے کی آواز آئی۔ میں دبے پاؤں اوپر کی طرف بھاگی، مگر نیچے موجود شخص کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوا تھا کہ کوئی یہاں سے آیا اور آ کر واپس چلا گیا۔ میں نے بھی چپ سادھ لی۔ سائمہ نے مجھ سے لاکھ پوچھا کہ کیا ہوا، میں نے اسے بھی نہیں بتایا کہ کہیں کسی کو اس بارے میں پتہ نہ چل جائے۔ میں نے سیدھا جا کر اس کیس کی فائل بنانا شروع کر دی۔ میں جانتی تھی کہ کچھ بڑا ہے جو اس جیل کے اندر سے برآمد ہوگا۔ پھر وہی ہوا۔ میں نے جب پولیس کو یہ بات بتائی، کسی نے میرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا، تب مجھے اپنے ذاتی تعلقات کا استعمال کرنا پڑا۔ میری ذاتی جان پہچان تھی پولیس میں۔ یوں میرے کہنے پر ایک ریڈ کا بندوبست کر لیا گیا، اور پھر جب یہ لوگ ریڈ کرنے کے لیے
خواتین کی سینٹرل جیل میں پہنچے تو جو منظر دیکھنے کو ملے وہ بہت حیران کن تھے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بظاہر سے ایک ویران نظر آنے والے جیل کے اندر اتنے زیادہ ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہوں گے۔ یہاں تو صرف قیدی عورتوں کو رکھا جاتا تھا، قید کیا جاتا تھا، بظاہر ان پر کوئی ظلم نہیں ہوتا تھا، مگر صدی کا سب سے بڑا ظلم ان عورتوں پر ہوتا تھا۔ سب سے بڑا راز اس تہہ خانے سے نکلا جہاں پر موجود ایک ڈاکٹر صاحب جو کہ باہر کے ملک سے آئے تھے، اپنے تجربات کے لیے انسانوں کو استعمال کرتے تھے۔ ویسے بھی ہم پاکستانیوں کا خون جسم اتنا سستا ہے کہ جس کا جی چاہتا ہے اپنی گولیاں ہم پر آزماتا ہے۔ ہمیں تجربے کے جانوروں کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ شاید امریکیوں کے چوہے بھی ہم پاکستانی انسانوں سے زیادہ قیمتی ہوتے ہوں گے۔ ڈاکٹر ارتھر یہاں پر نہ جانے کب سے تجربہ گاہ بنائے بیٹھے تھے۔ ان کے ایک غلط تجربے کی وجہ سے 2 سروں والی نہ جانے کتنے بچے پیدا ہو گئے جن کی زندگیوں کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا ہوں گے، معاشرے میں ان کی پہچان کیا ہوگی، وہ اپنی زندگیاں کیسے گزاریں گے۔ ڈاکٹر نیلوفر کے تعاون سے وہ یہ سارے گھنونے تجربات کرتے گئے کیونکہ دنیا کے باقی کسی ملک میں ایسے گھنونے اور بیہودہ تجربات کی اجازت نہیں ہے، مگر ہمارے ہاں تو قانون بھی خریدا جا سکتا ہے، ڈاکٹر کی ڈاکٹری بھی خریدی جا سکتی ہے، صحافی کے قلم سے لے کر مولوی کا بیان تک خریدا جا سکتا ہے۔ یہ بات بڑی دکھ دینے والی تھی، لیکن کسی نے بھی اس پر نہیں سوچا، کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری عورتوں کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ڈاکٹر ارتھر جسے باہر کے ملک میں انسانوں پر تجربے کی اجازت نہیں تھی، اس نے بھاری پیسہ لگایا اور جیل کی عورتوں پر تجربے کرنے لگا، کیونکہ اسے اچھے طریقے سے پتہ تھا اس ملک میں کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن سب سے زیادہ افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ اس کیس میں کسی کو سزا نہیں دی گئی سوائے جیلر سائمہ کے، کیونکہ اسی نے اس بات کی خبر مجھ تک پہنچائی تھی اور ٹرائل میں ایک یہی بات ثابت ہوئی اور ایک اسی بات پر سائمہ کو سزا بھی ملی۔ مجھے اس بات کا آج تک افسوس ہے کہ ہم نے سچ سے پردہ اٹھایا، مگر اس سچ کے بدلے میں ہمیں کیا ملا، سائمہ کو کیا ملا اور میری محنت کا کیا فائدہ ہوا۔ کاش کہ ہمارے ملک میں انصاف کا نظام رائج ہوتا تو سزا صرف مجرموں کو ملتی، نہ کہ معصوموں کو۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔